نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں دعا کروں گا اپنے ان تمام پیاروں کے لیے جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے دسترخوان ان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سامعین محترم، آج جو لیکچر اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم ویڈیو ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور الحمدللہ آج پاکستان میں پہلا روزہ ہے۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے روزے کے حوالے سے چند اہم باتیں ذکر کروں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سننا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں ان چیزوں کا فائدہ ہوگا، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے روزے کی حقیقت، روزے کی اقسام، یعنی روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے اسلام کا ایک اہم رکن ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا۔ روزے کی فرضیت اور حکمت قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ روزے سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ روزے سے متعلق مسائل سیکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ روزوں سے متعلق عمومی طور پہ جو غلطیاں ہیں ان کا اجمالی تذکرہ ہوگا، اور آخر میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوں۔ تو سامعین محترم، روزے کی حقیقت میں آپ لوگوں کو بیان کرنے لگا ہوں۔ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جیسے ہی سحری بند ہو تب سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک تمام حلال چیزوں سے، کھانے پینے سے آپ نے رکے رہنا ہے۔ حق زوجیت سے آپ نے رکے رہنا ہے۔ حرام چیزیں تو پہلے ہی حرام ہیں۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کی اتنی بڑی حکمت ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں اور جائز تھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہم ان تمام چیزوں سے رک رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے کتنی زیادہ اہمیت ہوگی کہ روزے کی حالت میں ان سے رکا جائے۔ مثلا جھوٹ سے، غیبت سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سامعین محترم، روزے کی چند قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہوتے ہیں فرائض روزے، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی بندے نے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ رمضان کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر اتنی برکتیں نازل فرمائی ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان رمضان میں نوافل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے روزے فرائض روزے ہیں، اس کے بعد واجب روزے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، واجب روزے وہ ہیں جو آپ نے نظر مانی ہو یا منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اب اگر آپ کا وہ فلاں کام ہو گیا تو یہ آپ کی نظر پوری ہو گئی، لہٰذا اس روزے کو رکھنا یہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح مسنون اور مستحب روزے ہوتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔
جیسے عاشورہ کے روزے ہیں، 9 محرم، 10 محرم، اسی طریقے سے ایام بیض کے روزے ہیں، ان روزوں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ آخر میں ہے نفلی روزے۔ نفلی روزے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پیر والے دن اور جمعرات والے دن روزے رکھا کرتے تھے۔ تو دوستو ان تمام روزوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ رمضان ہی کے روزوں کی ہے۔ اس کے علاوہ پھر شوال کے روزے ہیں، وہ بھی مسنون ہیں، مستحب ہیں۔ نفلی روزے ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کے اوپر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، لہٰذا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں شہادتین کی گواہی دینا، حج بیت اللہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور نماز ادا کرنا ہے۔ اس لیے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن یہ روزوں کو رکھنا ہے۔ بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے ان کو چھوڑنا انتہائی نامناسب حرکت ہے۔ اب روزے کی جو فرضیت ہے اور اس کی حکمت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو۔ اب دیکھیں ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں اور شدید پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو، بند کمرہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی ہم نہ پانی کا گھونٹ پیتے ہیں نہ کھانے کا لقمہ منہ میں رکھتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں۔ ہم کبھی بھی روزے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس کا نام تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تمام زندگی میں مقصود و مطلوب ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہوں گے یا خفا ہوں گے۔ تو دوستو روزے کا جو فلسفہ ہے، حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعلکم تتقون سے ہی بیان کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو متقی بنا دے۔ روزے کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ تمام امت مسلمہ کے لیے فرض ہے۔ یاد رکھیے گا یہ شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو چیز واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ جو چیز سنت اور مستحب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت اور مستحب ہے۔ مثلا ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، تو نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ جس بندے پر حج فرض ہے اس کے لیے حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں تو ان کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دین اسلام کے مطابق گزار سکیں، یہ تمام مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ لہٰذا اس رمضان المبارک میں آپ کوشش کریں کہ روزے سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں تمام اہم مسائل آپ سیکھ لیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترتیب کے مطابق اگر میرے لیکچرز اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو پورا مہینہ آپ بہت سارے مسائل سے آشنا ہو جائیں گے۔ روزے کے مفسدات، روزے کے مکروہات، روزہ توڑنے والی چیزیں، روزہ مکروہ کرنے والی چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آپ میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں، اس کو دیکھا کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ کے پاس نئی ویڈیوز آتی رہیں تو آپ بیل آئیکن پہ پریس کر دیں، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ تک آسانی کے ساتھ میری تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دوستو، آپ کو مسائل سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا روزہ آپ کے مزاج کے مطابق ہوگا، یعنی آپ روزہ رکھنے کے بعد قلبی طور پہ مطمئن رہیں گے، آپ شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بہت سارے احباب تو سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق روزہ رکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں سحری کے وقت کا علم نہیں ہوتا، اذان شروع ہونے کے بعد بھی وہ کھاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ افطار کرنے میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنا روزہ فاسد اور باطل کر دیتے ہیں لیکن انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہمارا باقی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا روزہ باقی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو روزے کے مسائل کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا روزہ بالکل محفوظ ہوگا اور قلبی طور پہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے ہاں ہمارے روزے مقبول کیسے ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے روزوں کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں بھوکا ہوں صرف تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ، میں پیاسا ہوں صرف تجھے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ۔ اے اللہ، میں نے اپنی تمام حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ، مجھے تمام کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے اور میرے رمضان المبارک کو بابرکت بنا دیجئے۔ دوستو، اس کی دعا بھی ہم کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے بھی رہیں۔ اللہ سے قوی امید ہے ہمارا رمضان بہت ہی عمدہ گزرے گا۔ آخر میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔